السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قاف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے ہم اس سورہ کی مختصر فضیلت اور اس کے اندر بیان کیے گئے مضامین کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ سورہ قاف مکی صورت ہے۔ اس صورت میں توحید، قیامت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا کامل علم اور قرآن کی نصیحت کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں یہ صورت تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں آخرت کی یاد دہانی اور ایمان افروز نصیحتیں ہیں۔ سورہ قاف کا مختصر مضمون اس طرح ہے۔ سب سے پہلے قرآن اور رسالت کی حقانیت کی بات کی گئی ہے۔ سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اگرچہ منکرین قیامت اور رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کامل علم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انسان کے دل کے خالات تک کو جانتا ہے اور اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر اعمال کا ریکارڈ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے ہر قول و فعل کو لکھتے ہیں، اور قیامت کے دن ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ پھر موت، قیامت اور حساب کی بات کی گئی ہے۔ موت کی سختی، سور پھونکے جانے، قبروں سے اٹھنے، میدان حشر اور حساب و کتاب کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کی بات کی گئی ہے۔ متقی لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں اور منکرین کے لیے جہنم کے عذاب کا بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ زمین، آسمان، پہاڑ، بارش، باغات اور انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس سورت کا خلاصہ اس طرح ہے۔ سورہ قاف میں قرآن کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کے کامل علم، اعمال کے ریکارڈ، موت، قیامت، جنت و جہنم اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اس سورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے اور ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، اور اصل کامیابی ایمان، تقوی اور آخرت کی تیاری میں ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں سورت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف، قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں، لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں۔
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا طے بطے ہوتا ہے. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں. کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا. یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے.
القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا. جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے. ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی. یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ. اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا. فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. اور سنو، جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے، وہی نکل پڑنے کا دن ہے. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے. یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو. پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو. صدق اللہ العظیم.